الحمد للہ علام الغیوب مقلب القلوب کاشف النوازل والکروب احمد ربی واشکرہ علی نعامہ کلها المتقدمة والمتأخرة۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو غیب کو خوب جاننے والا، دلوں کو الٹ پھلٹ کرنے والا، مصیبتوں اور تکالیف کو دور کرنے والا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کی اگلی اور پچھلی ملنے والی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنا وسددنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ الحمدللہ آج ہمارا چھٹا پارہ ہے جس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس میں سے پوائنٹ لینے کی کوشش کریں گے۔ مختصر خلاصہ مضامین قرآن کا۔ اس چھٹے پارے میں سورۃ النساء کے آخری 4 رکوع اس کو ہم کور کریں گے، اور یہ جو رکوع کور ہوں گے وہ 21 سے 24 تک ہوں گے۔ پھر سورۃ مائدہ کے 16 میں سے 10 رکوع آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے ان کو۔ رکوع نمبر 21 آیت نمبر 142 سے 152 تک۔ اس کا جو ٹائٹل ہے رکوع کا، کافروں کو دوست بنانے والے منافق ہیں، کہ اس 21ویں رکوع میں اہل ایمان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ ایسا کرنے والے منافق ہیں، اور منافق جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے۔ ہاں، جو توبہ کر لیں گے، اپنے رویے کی اصلاح کر لیں گے، اللہ سے چمٹ جائیں گے اور اپنی اطاعت خالص کر کے اللہ کے ہو جائیں گے، تو انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، وہ کیا ہیں؟ وہ پکے کافر ہیں، اور ان کے لیے ذلت والا سخت عذاب ہے۔ رکوع نمبر 22 میں آیت نمبر 153 سے 162 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا، اس کے بارے میں ساری تفصیل ہمیں بتائی جاتی ہے کہ یہود کے چند جرائم بیان کرنے کے بعد ان کے اس قول کی نفی کی گئی ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ نہ انہوں نے قتل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ ہی صلیب دی، بلکہ مشتبہ ہو گیا ان کے لیے معاملہ، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ شک و شبے میں ہیں۔ ان کے پاس اس حوالے سے کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے، اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، اور اللہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اگلا رکوع ہے رکوع 23 آیت نمبر 163 سے 171۔ رسالت کے بعد بے عملی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس 23ویں رکوع میں رسالت کے حوالے سے بہت ہی اہم بات بتائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ رسول تھے بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے
تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد، اور اللہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب کیا کہ رسالت کے بعد ان لوگوں کے سامنے اپنی بے عملی کا کوئی جواز پیش نہیں ہے، کوئی جواز وہ پیش کر ہی نہیں سکتے۔ اس رکوع میں تمام انسانوں کو دعوت دے دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اسی میں ان کے لیے خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اہل کتاب سے بھی کہا گیا کہ دین میں ناحق غلو نہیں کرو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک نہ کرو، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح پھر رکوع نمبر 24 میں آیت نمبر 172 سے 177 اللہ پر ایمان لاؤ اور قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ 24ویں رکوع میں پہلے تو عیسائیوں اور مشرکین مکہ کو غلط ان کے عقائد کی نفی کی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور مخلوق ہیں، وہ اللہ کی بندگی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ البتہ جو کوئی بھی اللہ کی بندگی کے حوالے سے اعراض کرے گا، اللہ اسے شدید قسم کا عذاب دیں گے۔ تمام انسانوں کو یہاں پہ دعوت دے دی گئی کہ تمہارے پاس قرآن کی صورت میں ایک واضح دلیل آ گئی ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے، قرآن کے ساتھ چمٹ جائیں گے، انہیں اپنی رحمت اور فضل میں وہ داخل کر لے گا اور وہ سیدھے راستے کی ہدایت ان کو نصیب کر دے گا۔ مطلب کہ اللہ کی رسی یعنی کہ اللہ کا قرآن کیا ہے؟ اللہ کی شریعت، قرآن کو اچھے سے پکڑ جانا، اس کے ساتھ چمٹ جانا، جو احکامات ہیں ان کو لے لینا، اور جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں اسے منع ہو جانا۔ الحمدللہ یہ جو تھا یہ سورہ النساء کا آخری رکوع تھا۔ اللہ سبحانہ کا ہم لاکھ شکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دی کہ ہم تھوڑا ہی صحیح لیکن قرآن پہ پونڈر آن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے جو ہے سورہ المائدہ ہے، نفاذ شریعت اور اس کے لیے جد و جہد کی تاکید اس کا ٹاپک ہے، مین ٹاپک پوری سورت کا۔ اور رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 to 5 میں نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو، اس پہ بات کی گئی ہے۔ پہلے ہی رکوع میں اہم ہدایات ہیں یہ، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ کلیئر یہ الفاظ جو ہیں ہمیں سمجھ آ رہے ہیں کہ گویا صرف گناہ کرنا ہی بری بات نہیں ہے، بلکہ اس کے حوالے سے کسی قسم کا تعاون کرنا بھی گناہ ہے۔ مثال کے طور پر سود لینا گناہ ہے، سود دینا گناہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سودی معاملات کو لکھنا، اس پر کام کرنا، اس کی بنیاد رکھنا، یہ سارے گناہ کے کاموں میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح نیکی یا نیکی کا حکم دینا، نیکی کروانا، نیکی کے لیے موٹیویشن دینا، وہ نیکی کے کاموں میں آ جائے گا۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 2 تا 11 عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اب اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ عدل کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ عدل کرے گا۔ رکوع نمبر 3 میں آیت نمبر 12 سے 19 میں عہد شکنی کی سزا کے حوالے سے بات کی گئی، اور اللہ کی طرف سے پھر لعنت ان پر بھیجی گئی کہ بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لے لیا، اس وعدے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر یہاں پہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جو عہد لیا تھا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اور ان کا ساتھ دو گے، اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اپنا مال خرچ کرو گے، تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت کے باغات میں داخل کروں گا۔ اب بدقسمتی سے بنی اسرائیل نے اس عہد کو پورا ہی نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور مختلف عذابوں میں ان کو مبتلا کیا، اور اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں جو ان باتوں کو واضح کر رہے ہیں جو تم سے پہلے ان کی کتابوں میں تھی، جو تم نے اپنی کتابوں کی تعلیمات میں چھپائی ہوئی تھی، دوسروں تک واضح نہیں کی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ پھر یہود اور عیسائیوں کے اس قول کی نفی کی گئی ہے کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ پوچھا گیا کہ واقعی محبوب ہو تو تم پر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے؟ کہ کوشچننگ کی گئی ان سے، ان کے دماغوں کو اجاگر کیا گیا کہ اگر واقعی تم محبوب ہو تو اللہ کی طرف سے عذاب کیوں آتے ہیں؟ پھر رکوع نمبر 4 آیت نمبر 20 سے 26 تک نفاذ شریعت کی جد و جہد سے راز کی شرمناک مثال۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کے نفاذ شریعت کی جد و جہد سے
پہلو تہی کا بیان ہمارے سامنے آئے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرنے کی طرف ترغیب دی، پھر ان کے سامنے ایک تقاضا رکھا، انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تورات عطا کی ہے، پھر ہم پر لازم ہے کہ اس کی تعلیمات کو نافذ کر کے ایک عادلانہ معاشرے کی مثال لوگوں کے سامنے پیش کی جائے نا۔ فلسطین کی مقدس سرزمین ہمارے آباء و اجداد کی مرکز رہی ہے، اور وہاں پہ ایک مشرک قوم قابض ہو گئی اور اس کے خلاف جنگ کریں، فلسطین پر قبضہ کر کے وہاں ایک مثالی معاشرہ قائم کریں۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں تو ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے پڑھ آئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی صدمہ ہوا اس بات پہ، تو پھر آپ نے اللہ سے بد دعا کی کہ وہ اس فاسق قوم کو ان سے دور کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کیا؟ 40 سال وہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، یہ ان کی سزا تھی، 40 سال تک، جب تک ایک نئی نسل نہیں آگے۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 27 سے 34 تک، قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔ اب اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے۔ ان دونوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی۔ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ ان کو دھمکی دی پہلے تو کہ حضرت حابیل نے کیا جواب دیا کہ قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے، اپنی ناکامی کا الزام مجھ کو نہ دو، بلکہ اپنی نیت اور ارادے اور کردار کو دیکھو، اس میں تلاش کرو۔ قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور ہمیشہ کے خسارے سے دوچار ہوا۔ اور اس رکوع میں اصل میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ جو کسی جان کو ناحق قتل کرے گا نا، وہ پوری کی پوری انسانیت کا قاتل ہوگا۔ اب یہاں پہ کیا ہوا؟ قابیل نے حابیل کا قتل کیا تو وہ کیا ہوا؟ سب سے پہلا قاتل بنا، اور دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے سب کا گناہ اس کو جائے گا۔ جو پیچھے کچھ آیتیں ہم نے پڑھی ہے نا کہ گناہ میں جو کسی کا ساتھ دیتا ہے تو گناہ گار، اس کا وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اسی طرح نیکی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جو کسی ایک جان کی حفاظت کرے گا، پوری انسانی کی حفاظت وہ کرے گا۔ اسی طرح اس رکوع میں ایسے لوگوں کی سزا بھی بتا دی گئی کہ جو قتل و غارت کرتے ہیں، کھلے عام لوٹ مار کرتے ہیں، ان کو حکم دے دیا گیا کہ ان کے ٹکڑے کر دو، انہیں سلیب پر لٹکا دو، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، انہیں جلا وطن کرو۔ ہاں، جو خود اپنے طور پر قانون کے حوالے کر دے انہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ پھر رکوع نمبر 6 میں آیت نمبر 35 سے 43 میں آتا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب امپلیمنٹیشن کا کام ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں حکم دیا گیا کہ چور مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور اس آیت کی روح سے ہم پر لازم ہے کہ ایسا نظام نافذ کیا جائے، اور ایسا نظام نافذ کرنے کی جدوجہد کی جائے جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام قوانین نافذ ہو سکیں۔ اللہ کے احکامات اس لیے نہیں ہیں کہ ان کی تلاوت کی جائے، ان سے محظوظ ہوا جائے، بلکہ تلاوت کر کے محض ثواب نہیں حاصل کرنا، اس کو نافذ کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان پر عمل درآمد کے لیے بھرپور جدوجہد کرنی چاہیے تاکہ ہم ان کو امپوز کر سکیں، ہم ان کو معاشرے کا حصہ بنا سکیں اور ان پہ عمل جاری ہو سکے۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 44 سے 50، شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کافر، ظالم اور فاسق ہوتے ہیں۔ اب اس رکوع میں نفاذ شریعت کی تاکید پر پورے قرآن مجید کا جو کلائمیکس کہہ لیں کہ بڑے جلالی اسلوب میں حکم دیا گیا کہ خواہشات نفس کی نہیں، شریعت کی پیروی کرنی ہے۔ کان کھول کر ان کو کہہ دیا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ بھی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ عملی اعتبار سے وہ کافر ہیں۔ کیا ہے کہ کان کھول کے سنو، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے نہیں چلنا، جو دل کرا وہ کرتے جاؤ اور اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دو۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اب یہ ڈیفرنٹ آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ آج ہم پر قرآن حکیم کے ان تینوں وعیدوں کا اطلاق ہو رہا ہے۔ انفارچونیٹلی اللہ ہمیں یہ احساس دلا دے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے نافذ کرنا ہے، اس کے لیے تن من دھن سے جد و جہد کرنے کی
کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہم کہتے ہیں ہم تو عورتیں ہیں، ہم یہ کام کر نہیں سکتی. مرد آگے آئیں، عورتیں جہاں تک یہ کام کر سکتی ہیں اس میں کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا ہم. آگے کیا ہے؟ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 51 سے 56. یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. اب یہاں پہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں سے کہہ دیا گیا، اور آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دوست سمجھتے لیکن آپس میں بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں. جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اس رکوع میں مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی تو اللہ ان کی جگہ اسلام کی خدمت کی سعادت یا ذمہ داری ایسے لوگوں کو دے دے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو اللہ ان سے پھر محبت کرے گا. وہ دین کی خدمت کرنے کے حق میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اثار اور قربانیاں کرتے ہیں، دین کے دشمنوں سے سختی کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ خوفزدہ نہیں ہوتے، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے. ماضی میں اللہ نے عربوں کو محروم کر کے دین کی خدمت کا اعزاز تتاریوں کو دے دیا تھا. یہ ہسٹری کھول کے دیکھیں اور پڑھیں. ایک شعر ہے کہ ہے ایاں یورش تار تار کے افسانے سے، ہے ایاں یورش تار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. کہ اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ رکھے، آمین. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں وہ صفت پیدا کرے کہ جو دین کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے والے ہوں. اس آیت میں بس نفاذ شریعت ہی کی احکامات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے. اگلا رکوع نمبر 9 ہے آیت نمبر 57 سے 66 تک، نفاذ شریعت کی برکات. اب جو اس چیز کو نافذ کر دے گا اب کیا ہوگا کہ یہود کے علماء اور مشائخ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے یہاں پہ، وہ لوگوں کو گناہوں اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے ہیں. مزید بتا دیا گیا کہ اہل کتاب تورات اور انجیل کے احکامات کو نافذ کرتے تو ان پر آسمان سے رحمت کی بارشیں نازل ہوتی، زمین پر نعمت کے خزانے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اگاتے. اللہ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں احکامات شریعہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس برکتوں اور رحمتوں کے نزول کو محسوس کر سکیں. آج مسلمان امت بھی اس سے بہت دور ہے. رکوع نمبر 10 آیت نمبر 67 سے 77 تک، شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے. 10ویں رکوع میں اہل کتاب کو جھنجھوڑا گیا. اب کیا ہے؟ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. کہ اے اہل کتاب تم کس بنیاد پر نہیں جب تک تم تورات، انجیل اور جو کام بھی تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے نافذ نہیں کر سکتے. کہ اب یہاں پہ خطاب ہم مسلمانوں سے ہے کہ ہماری اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے اگر ہم قرآن کریم کے احکامات کو نافذ نہیں کر رہے، صرف پڑھنے کی حد تک رکھے ہوئے ہیں. اسی رکوع میں عیسائیوں اور اس کے عقیدے کی جو ہے زوردار نفی بھی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کی ذات میں حلول کر گیا، نعوذ باللہ وہ کہتے تھے، اور اب عیسیٰ ہی خدا بنا دیا انہوں نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو آگاہ کیا تھا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. کہ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے. کلیئر ان کو بتا دیا گیا تھا. اب آگے جو ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے، اقامت حد من حدود اللہ خیر مما طال 40 لیلۃ فی بلاد اللہ عز وجل. اللہ کی حدود میں کسی حد کا نفاذ اللہ کے شہروں میں 40 راتوں کی رحمت سے برسنے والی بارش سے بہتر ہے. سبحان اللہ. کسی ایک حد کا نفاذ کر دیا جائے تو کتنی اس کی رحمت ہے. پھر حقیقی مسلمان کون ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے اس عمل کو جس سے اللہ نے روکا ہے. ہم مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑنا، وہ بھی ہجرت ہے. برے کاموں کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے، اور اللہ کے لیے چھوڑ دینا تو یہ بہت اچھا عمل ہے.
مستدرک الحاکم کی حدیث ہے ان سہل بن سعد قال جاء جبریل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا محمد عش ما شئت فإنك میت فأحبب من أحببت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجاز به ثم قال یا محمد شرف المؤمن قیام اللیل وعزه استغناؤه عن الناس۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہ لیجئے جتنا آپ چاہیں، لیکن یہ یاد رکھیں گے بالآخر مرنا ہے، اور محبت کر لیجئے جس سے بھی محبت کرنی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ اسے چھوڑنے والے ہیں، اور عمل کیجئے جو آپ چاہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندہ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، اور اس کی عزت لوگوں سے نہ مانگنے میں ہے۔ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں پہ امیدیں رکھتے ہیں اور لوگوں کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں، کیا ہے کہ اللہ سبحانہ اس کی عزت نہ ہاتھ نہ پھیلانے میں، لوگوں سے نہ مانگنے میں ہے، اور رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگے نا، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اسی طرح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصره اذا كان مظلوما أفرأيت إذ كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره۔ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اس پر ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی مدد کروں گا اگر وہ مظلوم ہے، کیا آپ بتائیں گے کہ اس کی مدد میں کیسے کروں اگر وہ ظالم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو یا اسے روک دو ظلم کرنے سے، پس بے شک یہ ہے اس کی مدد کرنا۔ سبحان اللہ۔ ہم دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا لیسن کے اینڈ پہ، بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں پڑھتی ہوں تو آپ اپنی اپنی جگہ پہ اس کی پریکٹس ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے یہ 30 دن ہم اس دعا کا تکرار رکھیں گے تاکہ اینڈ آف دا دورہ قرآن مختصر ہی صحیح، لیکن ہم دور کر رہے ہیں پورے اس پارے کا رکوعوں کے تھرو، تو اس دعا کو ہم یاد کر لیں انشاءاللہ۔ اللہم اجعل القرآن، اے اللہ بنا دے قرآن کو ربیع قلوبنا، ہمارے دلوں کی بہار، و نور صدورنا، اور ہمارے سینوں کا نور، و جلاء احزاننا، اور ہمارے دکھوں کا مداوا، و ذہاب ہمومنا و غمومنا، اور ہمارے تفکرات اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ۔ آمین یا رب العالمین۔ یہاں پہ ہمارا جز مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو میری طرف سے ہے، بشری تقاضا ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، کوئی الفاظ کے چناؤ میں کمی رہ گئی ہے تو میری طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ پکڑ نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی برکتوں، رحمتوں اور فضیلوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز اس کو جتنا ہو سکتا ہے آگے شیئر کریں، اس میسیج کو لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت کس کا پیغام دوسرے کے دل میں اتر جائے اور اس کی زندگی سنور جائے، اور آخرت میں وہ بہترین انجام سے دوچار ہو انشاءاللہ باذن اللہ، اور اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کوسچنز کی طرف چلتے ہیں۔ چلیں آگے انشاءاللہ تعالیٰ جز نمبر 6 اس کے کوسچنز کو دیکھ لیتے ہیں، اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز بہت غور سے سنیے گا، دلچسپی سے سنیے گا، اور کوشش کیجئے کہ آپ کے سارے کوسچن آج جو ہیں وہ درست ہونے چاہیے انشاءاللہ۔ پہلا کوسچن لیتے ہیں، لڑائی کے دوران اللہ پر بھروسے کی کون سی آیت زور دیتی ہے؟ آپشن 1 ہے صرف اللہ فتح دیتا ہے، آپشن بی صرف حکمت عملی جو ہے اہم ہے، سی جو ہے تعداد کامیابی دلاتی ہے، اور ڈی دولت فتح دلاتی ہے۔ اور کوسچن کا آنسر بہت ایزی ہے، آپ سب کو پتا ہے، غور سے آپشنز کو دیکھیے، اس کا جواب دیے، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ۔ چلیں درست جواب کیا ہے؟ اے، صرف اللہ فتح دیتا ہے، کوئی اور چیز جو ہے فتح کے آڑے نہیں آتی، صرف اللہ کے کن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوسچن نمبر 2، جز 6 کے مطابق
कौन सा अमल दौलत को पाक करता है? ए तिजारत, बी सदका, सी जमा करना, डी सरमायाकारी। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। दुरुस्त जवाब है बी सदका। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी सिफत मोमिनीन को नफाक से बचाती है? ए इल्म, बी इखलाक, सी दौलत, डी ताकत। आपका टाइम शुरू होता है नाउ। और दुरुस्त जवाब है बी इखलास। क्वेश्चन 4, सूरत अन्निसा में वरासत के बारे में कौन सा असूल बयान हुआ है? ए सब कुछ सबसे बड़ा हासिल करे, बी अल्लाह के कानून के मुताबिक तकसीम करे, सी सिर्फ बेटा हासिल करे या बेटे हासिल करें, डी बीवियां सब हासिल कर लें। क्वेश्चन फिर मैं दोहरा देती हूँ ऑप्शन आपके लिए कि सब कुछ जो सबसे बड़ा है वो ले ले, अल्लाह के कानून के मुताबिक तकसीम हो, या सिर्फ बेटे हासिल कर लें, या सिर्फ बीवियां ले लें। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, आंसर उसका सिंपल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपका टाइम शुरू होता है नाउ। दुरुस्त जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 5, यतीमों की दौलत के गलत इस्तेमाल के बारे में वार्निंग देने वाली आयत कौन सी है? इंतबाही आयत, मतलब कि आपको खबरदार करने वाली, आपको तनबीह देने वाली कौन सी आयत है? ए सिर्फ खानदान को दो, बी गलत इस्तेमाल गुनाह है, सी यतीमों को नजरअंदाज करो, डी रमदान में दो। आपका टाइम शुरू होता है नाउ। और दुरुस्त जवाब है बी गलत इस्तेमाल गुनाह है। क्वेश्चन नंबर 6, जुज 6 में किस ग्रोह को निफाक से खबरदार किया गया? ए मोमिन को, बी काफिर को, सी मुनाफिक को, डी फरिश्ते को। आपका टाइम शुरू होता है नाउ। और दुरुस्त जवाब है सी मुनाफिक को। क्वेश्चन नंबर 7, किस आयत में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत पर जोर दिया गया है? ए सिर्फ अल्लाह की इताअत करो, बी सिर्फ रसूल की इताअत करो, सी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, डी बड़ों की इताअत करो। क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपका टाइम शुरू होता है नाउ। और दुरुस्त जवाब है सी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। क्वेश्चन नंबर 8, खवातीन की वरासत के बारे में कौन सा हुक्म दिया गया है? ए हमेशा मर्दों के बराबर, बी अल्लाह के कानून के मुताबिक, सी खवातीन का कोई हिस्सा नहीं, डी सिर्फ बेटियां हासिल करें। आपका टाइम शुरू होता है नाउ। दुरुस्त जवाब है बी अल्लाह के कानून के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 9, किस ग्रोह को ज़कात के गलत इस्तेमाल से खबरदार किया गया? ए मोमिन को, बी काफिर को, सी मुनाफिक को, डी फरिश्तों को। अब जवाब के लिए तैयार हैं? आपका टाइम शुरू होता है नाउ।
اور درست جواب ہے سی منافق کو۔ کوشچن نمبر 10، چوری کے لیے سزا کے بارے میں کون سا اصول بیان ہوا ہے؟ اے، ہمیشہ سخت سزا دی جانی چاہیے، بی، جرم کے مطابق سزا دینی چاہیے، سی، کوئی سزا نہیں ہے، ڈی، صرف زبانی ڈرانا چاہیے۔ اس میں سے کون سا جواب جو ہے وہ درست ہے؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ۔ اور درست جواب ہے بی، جرم کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں پہ ہمارے 10 کوسچن مکمل ہوتے ہیں جو 6 کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کیجئے۔ جن کے سارے سوالاتوں کے جوابات درست ہیں، ویل ڈن، ایکسیلنٹ، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انکریز یور نالج، وہ آپ کے لیے بینیفیشل نالج بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ اور جن کے کم رہ گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت کی توفیق دے اور زیادہ دلچسپی سے قرآن کو سننے، اس پر عمل کرنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے بھی اس خیر میں شامل ہو سکیں، دوسروں کی خیر کے لیے حریص ہوئیں۔ یہ رمضان جو ہے اپنے آپ کو ایک چیلنج دیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر اس تک میں نے قرآن کا میسج پہنچانا ہے جو سننا نہیں چاہتا۔ دیکھیں یہ نبیوں کی سنت رہی ہے کہ جو آپ کو تکلیف دیتا تھا، جو آپ کی بات کو نہیں سنتا تھا، آپ ان کے لیے حریص ہوتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو آپ بھی دعائیں کیجئے، میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، ہمارے دلوں کو اوپن کر دے اور ہمیں خیر لینے والوں میں بنا دے، خیر بانٹنے والوں میں بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔